شیعہ سب بھائی ہیں، انما المومنون اخوہ، مومن کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک کا حق دوسرے پر وہی ہے جو بھائی کا حق بھائی پر ہوتا ہے۔ نفرتیں کم کرو، پیغمبر گرامی نفرتیں کم کرنے آئے تھے، حبل اللہ کو کہ دامن کو مضبوط سے پکڑو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ وحدت کو کم از کم اپنے معاشرے میں ہم جو کر سکتے ہیں، حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، نظام کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری ہے، نظام عدل اس ملک کے اندر قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سنتے رہتے ہو، میں سال سے کہہ رہا ہوں کہ میرا منشور اور میرا ماٹو اس ملک کے اندر عدل علی کا قیام ہے، اور عدل علی اس ملک کے اندر ایک پرامن، ایک اچھا معاشرہ، ایک راحت و سکون سے بھرپور معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ ایک بدماش نے انبار ایک جگہ ہے وہاں حملہ کیا مولا علی کے دور میں، اور ایک یہودی کے پاؤں سے پازیب اتار دیا، اللمان واللفیظ پازیب اتارا۔ مولا امیر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سن کر اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، مر جائے، لما کان عندی معلومہ، میں اس کی مذمت نہیں کروں گا۔ اتنا ظلم برداشت نہیں، یہودی عورت تھی لیکن وہ شہری تھی۔ آپ کو بھی یہاں غیر مسلم شہریوں کا احترام کرنا، تحفظ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کا نتیجہ یہ نہ سمجھو کہ ملک کے اندر اگر کسی عقیدے کی بات ہو تو جو غیر مسلم ہے ان کا وہ بھی اتنے ہی ان کا خون محترم ہے جتنا کسی اور کا۔ جب ایک یہودی عورت کے پازیب اتارنے پر علی ابن ابی طالب اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں تو ہمیں بھی غیر مسلموں کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ سب ہم پاکستانی شہری ہیں، پاکستان کے قانون کے سامنے سب برابر ہونی چاہیے، پاکستان کے قانون کی عملداری ہونی چاہیے، اور تمام کو حقوق ملنے چاہیے، سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ زیارات کے لیے جاتے ہیں لوگ، سب سے نزدیک ترین امام جس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں وہ اس کا راستہ کوئٹہ اور تفتان سے ہو کے جاتا ہے۔ میں وہاں اعلان کر آیا کہ یہ راستہ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، قربانیاں میں دے سکتا ہوں، راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں یہاں کے میں کریا گھومنے والا آدمی ہوں، میں سب کو جانتا ہوں۔ میرا ظاہر مومن زوار ایک ایک کوڑی اکٹھی کر کے پائی اکٹھی کر کے سال کے بعد جہاز سے نہیں جا سکتا، وہ جاتا ہے اسی راستے سے جائے گا اور ضرور جائے گا۔ کل 400 بسیں چلوائی ہم نے، جاتے ہوئی تکلیف ہوئی، 2 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کام ہے، تنظیم والے لوگوں کو بتائیں گے لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ہماری بات ہوئی، ہم نے ان کو اس بات پر کہا کہ یہ بنیادی حق ہے، شہری حق ہے، سہولتیں زائرین کو ملنی چاہیے۔ کل 400 بسیں کل روانہ ہوئی، ابھی آج بھی زائر ہیں، اور یہ زائرین انشاءاللہ سہولتیں ان کو حاصل ہوں گی، اور اس مسئلے کو بھی ہم مستقل حل کریں گے۔ اور وہ جو میرا بنیادی حق ہے عزاداری سید الشہداء، میں قرآن و سنت سے آپ کو دلیل نہیں دوں گا، میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان کا آئین مجھے حق دیتا ہے۔ تمہارے صوبے میں بھی مجلسوں پر FIR ہوئی، مجھے کہتے ہوئے میرا جگر پھٹتا ہے، پاکستان میں مجلس پر FIR ہو، ناقابل برداشت۔ پھر کہتے ہو اشتعال انگیزی ہوتی ہے فلاں، میں اشتعال نہیں دلاتا اور دھمکیاں بھی نہیں دیتا، دھمکیاں کمزور دیتا ہے۔ میں اس پاکستان کے طاقتور حصہ ہوں، مجھے دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فلسفہ قربانی کے تحت اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں۔
مجلسوں پر FIR پنجاب میں زیادہ درج ہوئی اور آپ کے ہاں بھی ہیں. ہم آپ کے پشاور ہائی کورٹ پہ بھی جا چکے, وہاں سے ہم ریلیف بھی لے چکے. آپ کو شاید علم نہیں ہے, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. مجلس پر میں اس ملک کا شہری ہوں, میں جہاں چاہوں جب چاہوں عزاداری منا سکتا ہوں, میں گھر کے اندر مجلس کرا سکتا ہوں, کوئی قوت روک نہیں سکتی. میں سینکڑوں میل طے کر کے یہاں پہ آیا, مجھے یہاں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, تو حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں قانونی جدوجہد کرتا ہوں, میں قانونی جدوجہد کرتے ہوئے پہنچوں گا وہاں پہ جہاں ان پرمٹوں کو لائسنسوں کو پھاڑ کے پھینکوں گا. مجھے آزادی کا درس دیا پیغمبر گرامی قدر نے, مجھے آزادی کا درس دیا اس کے فرزند حسین ابن علی نے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن مولا نے وہ کہا تھا نا, کہا تھا ان کو کہ لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون الآخرہ. اگر تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں تو میں فرزند رسول ہوں. مشرق سے لے کر مغرب تک اس وقت کوئی فرزند رسول میرے علاوہ دنیا میں موجود نہیں ہے. میرے خون میں ہاتھ مت رنگو. لیکن اگر تمہارا دین نہیں ہے, لم یکن لکم دین, اگر تمہارا دین نہیں ہے, وکنتم لا تخافون الآخرہ, آخرت کا بھی خوف نہیں ہے, تو فکونوا احرارا فی دنیاکم, تو دنیا میں آزاد مردوں کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. حسین جس نے درس دیا آزادی کا, حمد آزادی, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا حق ہے, بنیادی حق. آزاداری اور مجلس کرانا تو میرا بنیادی حق ہے. اس ملک کے اندر میلے ٹھیلے ہوتے ہیں, دھرنے ہوتے ہیں, ریلیاں ہوتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو صرف آزاداری سے, صرف مجلس سے, یہ قابل قبول نہیں ہے. بھائی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, میں تم کو بھی سمجھا رہا ہوں, ذرا آمادہ رہو. اس لیے کہ یہاں جو دھرنے ہو رہے ہیں, پھر جب ہم کوئی اعلان کریں گے تو وہ اعلان واپس نہیں ہوگا. میں اس لیے مشکل میں ہوں کہ وہ اعلان جب واپس نہیں ہوگا تو پھر اس پاکستان کا آسمان و زمین کا رنگ کچھ اور ہوگا. رک جاؤ, میں دھمکیاں نہیں دے رہا ہوں, میں اس طرح متوجہ نہیں کر رہا ہوں. میں اس لیے اپنے حکمت عملی کے تحت چل رہا ہوں, رابطوں کے ذریعہ اور احتجاج کے ذریعہ اور قانونی ذرائع سے اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر گرامی قدر کی میلاد سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم آپس میں جڑ جائیں. ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ اپنی زندگی اس انداز میں گزارنے کی کوشش کریں جس انداز میں پیغمبر نے گزاری, تاکہ سکون و راحت نصیب ہو. اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں اتحاد و وحدت کو فروغ دیں, نفرتوں کو مٹائیں, دوریاں ختم کریں, نزدیکیاں پیدا کریں, اور جو لوگ ایسے جن کو ضرورت ہے مدد کی, تعاون کی, ان کی مدد کرے. خدا ہم سب کا, آپ کا حامی و ناصر اور پیغمبر پر کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق و ہمت عنایت فرمائے. السلام علیکم.